پہلی نظر معاف ہے اس پت 5 منٹن آسان پہلی نظر ہی چلان یہ دیکھو میں نے اثر کمپلیٹڈ پھر ٹک وہ سو نماز وتے یور کورمت OTP سینڈ میں پر نماز بہنا کاپی دی میں نوٹس بنا سنیپ چیٹ پہ جاتی ہے سنیپ چیٹس میں تک یتھے میسیج گئی گو نا بیک اتی مکلیو مے یوز کورمت واللہ عالم تم بیکل حرکت اخ کرم تمس پرس بہ مولوی کرن مے کیا کھوت زومنگ انٹو پروفائلز by stalking 24/7 بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الله تعالى سنچ بڑ فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ ہن دیت اس توفیق یتھ گیدرنگ مز ینس اس کے زمانس مز اس باسان کہ اس وچ سٹوری اس کور گروپ جوائن اس آئی یوتن لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے آج کے فتنوں کے زمانے میں کیونکہ آج کل کے جو فتنے ہیں وہ انہوں نے ایک انسان کو ایسے گھیرا ہوا ہے کہ انسان کو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں اس گیدرنگ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمیں خود کو اس پہ شاباشی دینے کی ضرورت ہے السلام علیکم اب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ ڈو یو گائز بلیو ان لو ایٹ فرسٹ سائٹ یہ جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے یہ فلموں میں بڑا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کے روٹ میں جائیں تو یہ انفیچویشن ہوتی ہے ایک ٹیمپرری فیلنگ ہوتی ہے جو ہمیں کسی کے لیے ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یہ ایسا ایک چیز ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے بہت ساری جگہوں پہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے اور کچھ جگہوں پہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو میں نے کہا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کی ایک دلیل ہے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ کہ جو عورت ہے وہ اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے مرد کے لیے تو دس ڈیزائر از بائی ڈیزائن لیکن اب اگر ہم اسی ہماری ڈیزائر ہے اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں لیکن حدیث میں شامل پہلی نظر معاف ہے اس پت 5 منٹن آسان پہلی نظر ہی چلان سو وہ چیزیں کس میں آتی ہے وہ ایکسپلائٹیشن میں آتی ہے پھر آپ بار بار دیکھتے ہو وہ چیز آپ اس فیلنگ کو نا تھوڑی زور پت بڑھاوان تک فیلنگ سو وہ پھر اسی میں آتی ہے کہ آپ فیلنگ کو ایکسپلائٹ کرتے ہو اینڈ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیزائرس کو ہے نا ریجیکٹ نہیں کیا ہے ہماری ڈیزائر ہے وی وانٹ ٹو فیل لاؤڈ وی وانٹ ٹو فیل کمپینین شپ اینڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہماری ڈیزائر ہے یہ ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ چینلائز کیا ہے تھرو نکاح لیکن ہم کن چیزوں میں جاتے ہیں ہم حرام ریلیشن شپس میں جاتے ہیں ہم حرام فرینڈ شپس میں جاتے ہیں تو وہ چیز ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز رکھی ہے زنا اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری رکھی ہے لیکن اب آپ بولو گے کہ بس تھوڑا سا بکر کتھے ہوت بکر بناؤن فرینڈ ہی ہوت سو یہ چیز بھی اسی میں آتی ہے کہ ہم زنا کے قریب جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ولا تقربوا الزنا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ولا تفعلوا الزنا بلکہ ولا تقربوا الزنا ہمیں زنا کے قریب ہی نہیں جانا اب ہمیں یہ دیکھنا کہ زنا کے قریب جانا کیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے آنکھوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچے رکھے اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو جب ایک مرد نے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی تو جب وہ اپنے اسکول میں دیکھتا ہے اپنے کالج میں دیکھتا ہے یا سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے امس باسو کہاں چیز اٹریکٹیو امس باسو کہاں انسان اٹریکٹیو اب اس کے پاس یہاں پہ چوائس ہے یہ اپنی اس فیلنگ کو سپریس کر سکتا ہے یا اس فیلنگ کو یہ اور بڑھاوا دے سکتا ہے بائی زومنگ انٹو پروفائلز بائی اسٹاکنگ 24/7 تو ان چیزوں سے یہ بڑھتی ہے پھر جب امس باسان کہ ون باسو میں یہ اصل دین ہی گوز انٹو ون کر بہت کتھے یوت ون منگ بہت کاپی یوت ون ونان بہنا کاپی دی مے نوٹس بناؤ پھر جب نوٹس بناتا ہے انسان تمس سچ بنانا نوٹس دین یہ چیزیں کس میں جاتی ہے گۄڈنیٚتھ بنٲیِو پتہٕ چھِ گژھان یہ آن لائن شفٹ ون کرو أسۍ آن لائن کتھے یوت سنیپ چیٹ پہ جاتی ہے سنیپ چیٹس میں تک یتھے میسیج گئی گو نا بیک اتی مکلیو مے یوز کورمت واللہ عالم مے پائی اتھ یہ فیچر یہ بند تہ کرنا سو پتہ انسان گژھان تمن چیزن مز سہ چیٹنگ لاگان کریں سب سے پہلے نارمل چیٹنگ ہوتی ہے بس ون کتھا باتھا کریں یتھ بے بارن تتھے کن کتھا باتھا کریں دین انسان امس باسان کہ نہ ون بات آگے بڑھ سکتی ہے شیطان آپ کو کبھی نہیں بولے گا کہ گس کر امس گناہ نہیں اس کو پتہ ہے تمہارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ تمہیں زنا سے بچائے گا لیکن تمہارا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ تمہیں چیٹنگ سے بچائے چیٹنگ ہمیں کیا لگتی ہے چھوٹی چیز لیکن شیطان کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹی چیز جو ہے مجھے پتہ ہے کہ میں اس انسان کو اس چھوٹی چیز میں دھکیل سکتا ہوں تو سب سے پہلے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو چیٹنگ پہ لے جائے گا اس کے بعد آپ کالز کرو گے وائس نوٹس کال اس کے بعد پھر آگے یہ پرائیویٹ میٹنگس پہ جاتی ہے اینڈ دین انسان پھر اس گناہ میں پڑ جاتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ بس لکچہ چیز کران یہ چھُنہٕ ہارمفل کینٛہہ لیکن جب انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں میرے لیے کتنی ہارمفل ہے امس باسان ہے بہت کتھے یوت کران مے کیا امہ سۭتۍ پرابلم مے آئی ہیو میڈ ہر مائی سسٹر یہ 10-15 سسٹرن سۭتۍ یہ کران شامس کتھ لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں ہاں
اگر تم حصس واتن تت روز نہٕ کِہیٖنۍ تتہِ روزِ نہٕ کپر دُکان سو اسی وجہ سے انسانس چھنہٕ آسان پایی یہِ چھُ ہارمفل. جیسے ایک بچے کو نہیں پتا ہوتا نا کہ مےٚ برونٛہہ کَنہِ چھُ سرُپھ, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے ہارمفل ہے, تو سُہ چھُ تٔمِس نزدیٖک گژھان, سُہ چھُ تٔمِس کل رٹان. لیکن اگر اس کو کوئی بتائے یہ تمہارے لیے کتنا ہارمفل ہے, سُہ گژھِ تٔمِس برونٛہہ کَنہِ. اسی لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی ہارمفل ہیں. اب سب سے پہلے لیٹس ڈسکس کہ یہ چیزیں ان چیزوں میں ہم کیوں پڑھتے ہیں. پرٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ آسان الگ الگ ریزنس, بٹ جتنا میں نے خود آبزرو کیا ہے اپنے دوستوں وغیرہ میں, تو میں نے کچھ ریزنس دیکھے جو کامن ریزنس ہیں. سب سے پہلا ریزن جو ہے وہ ہے لونلینس. انسانس ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان چھُنہ آسان تٔمِس چھُنہٕ آسان کانٛہہ دوست تہِ کِہیٖنۍ, تٔمِس چھِ گرِ تہِ آسان, سُہ چھُنہٕ آسان کران کٲنٛسے سۭتۍ کتھ. پھر اس کو ٹیوشن سینٹر میں کوئی ایسی مل جاتی ہے, سُہ چھِ أمِس کتھ لاگان کرنہِ, أمِس چھُ باسان یِہوٚے چھُ میٲنۍ دُنیا. اس کے بعد یہ جو اپنی وائڈ ہے نا, یہ اس کو فل کرنے کے لیے پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے, پتہٕ چھُ پایی تِم کوٚت چیٖز چھِ واتان. دوسرا ریزن جو ہے وہ ہے فیملی افیکشن کا کم ہونا. تو یہ یوزلی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے, لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے کچھ لڑکیوں کا ایسا دیکھا ہوگا, یم چھِ آسان پننِس گرس منٛز, ان کو اپنا ماں باپ جو ہے وہ اتنا زیادہ لاڈ پیار سے نہیں رکھتا ہے, کھرک آسان کران, وہ مطلب أمِس یہِ چھِ آسان ٹاکسک فیملی چھِ آسان. اینڈ جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے, جب یہ اسکول جاتی ہے, تو اس کو ایک لڑکا مل جاتا ہے جو اس کو پیار کرتا ہے, اس کو بولتا ہے کہ بس ژٕ یوت چھکھ مےٚ. تو اس کو لگتا ہے کہ یہی تو میری سب کچھ ہے, یہوٚے چھُ مےٚ سمجھان, میں نے گرِکۍ چھِنہٕ سمجھانٕے, مےٚ چھِ أمسٕے سۭتۍ زندگی گزارٕنۍ, بہٕ چھَس گرِ وٕنکیٚس عذابس منٛز. تو یہ اس کی طرف اسی لیے جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس گھر میں وہ ایبنڈنس نہیں ہے. اگر کسی کے پاس گھر میں بھی وہ محبت ملتی ہے تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے سورس سے اس محبت کو تلاش کرے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے پیئر پریشر. مطلب مےٚ چھِ وٕنکیٚس دوس 2-4, تِمن چھِ 3-3 4-4 سارنٕے. ایگزامپل, أسۍ چھِ گژھان چکرس, پتہٕ چھِ تِم ڈسکس کران, آز کٔر مےٚ یہِ کتھ تٔمِس سۭتۍ, پتہٕ گوٚو مےٚ یہِ. انسان کو لگتا ہے کہ مےٚ ما چھِ کینٛہہ کمی, بہٕ تہِ انسان چھُس, بہٕ تہِ لڑکہٕ چھُس, بہٕ تہِ ہینڈسم چھُس ماشاء اللہ, مےٚ کیازِ نہٕ. سو پیئر پریشر کی وجہ سے بھی انسان ان چیزوں میں جاتا ہے. یہ اسکول میں مےٚ چھِ پانہٕ وٕچھمُت, اَسہِ اوس لڑکہٕ اکھ, تٔمِس پرٛژھ اَسہِ ہے ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے, دپان چھِ ہے ییٚلہِ تُہۍ مولوی کٔرِو میون خۄدا کیٛاہ. أسۍ ٲسۍ کلاسس منٛز چھِ أسۍ, بٕے یوت چھُس نہٕ مولوی کینٛہہ, تۄہہِ آسِوٕ باسان أمۍ چھُ مےٚ کُن وٕچھمُت. أسۍ ٲسۍ کلاسس منٛز 5 حافظ, پتہٕ چھو تۄہہِ پَیی سٲری ما آسان نیک نہیں, أڑۍ ٲسۍ تِمن اوس اُکُن یِکُن تہِ. ییٚمہِ ساتہٕ تِمن تٔمِس پرٛژھُن ہے ژےٚ کیٛازِ گوٚوُے, تٔمۍ ٲس کٔرمٕژ بٔڑ بلنڈر, تٔمۍ ٲس بے عقل حرکت اکھ کٔرمٕژ. تٔمِس پرٛژھ دوٚپُکھ ہے ییٚلہِ مولوی کرن مےٚ کیٛاہ کھوٚت. سو پیئر پریشر کی وجہ سے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کر رہا ہے, انسان چھُ دپان میانہِ حق کیٛاہ گوٚو, مےٚ تہِ چھُ کرُن. اینڈ أزکِس زمانس منٛز یِم واریاہ ریزن, یا اکھ تہِ چھُ کہ سوشل میڈیا پہ لوگ نا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, جیسے رومانٹک ویڈیوز, وۄنۍ وَنان کینٛہہ بالی وُڈ سۄ چھِ پَیی, بالی وُڈ ہالی وُڈ چھِ پَیی. آج کل لوگ دیٖندار, تِمو چھِ آسان ہوٚتٮ۪ن تھوٚوُکھ نا ٹرٛاے پاڈ, ییٚتٮ۪ن چھِ وۄنۍ کِچنس منٛز تِم بناوان کھٮ۪ن بٲژ, ہوٚتٮ۪ن چھِ ٹرٛاے پاڈ, ہاتھ چھوڑے پکوڑے جل جائیں گے. تِتھَے کٔنۍ جب انسان, تٔمِس چھُنہٕ باسان ہے یہِ مطلب انسان چھُ, یہِ گٔے تِژھ ہِش کَتھ, ژےٚ برونٛہہ کَنۍ چھُ نفر, سُہ چھُ لوٚنٛگ, وہ لنگڑا ہے, ژٕ وَنکھ تٔمِس, ژٕ تُلکھ تٔمِس برونٛہہ کَنۍ وۄٹہٕ, سُہ دَپہِ نہ ہے میانہِ حق کیٛاہ گوٚو خۄدایا, مےٚ کیٛازِ نہٕ زنٛگہٕ. تو اسی طریقے سے وۄنۍ وَنہٕ بہٕ کینٛہہ, تُہۍ گٔژھِو تِمن رِپوٹ, وہ الگ بات ہے. تۄہہِ چھُنہٕ تِمن وۄنۍ رِپوٹ کَرُن کینٛہہ, تیٚلہِ گژھن ییٚتہِ واریاہن ہٕنٛدۍ اکاؤنٹ بنٛد. سو اس وجہ سے تۄہہِ چھُ پنٕنۍ فیٖڈ سُدھارٕنۍ, انٹرسٹڈ اور ناٹ انٹرسٹڈ کا بھی. جیسے نوفل بھائی کا میں نے ایک بار ویڈیو ایڈٹ کیا تھا, اس میں یہی بول رہے تھے کہ تمہارا الگوریدم یہ چھُ تُہنٛدے حساب آسان, تم اپنے الگوریدم کو کنٹرول کر سکتے ہو. اینڈ یہ ہوئی تھوڑی سی جو ریزنس بولے میں نے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں کہ یِمے یوت چھِ آسان ریزن جن کی وجہ سے انسان اس چیز کی طرف جاتا ہے, حرام چیزوں کی طرف. اس کے علاوہ بھی ریزنس ہے, بٹ موٹے طور پر یِمو سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ایگری کٔرِتھ. بٹ باقین چھِ آسان پتہٕ یوٗنیٖک ریزنس, تِم چھِ پتہٕ آسان, تِم چھِ پَیی, تِم چھِ آسان الگ نفری, تِم چھِ الگ تھلگ نفر. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وۄنۍ گوٚو کانٛہہ یِمن چیٖزن منٛز چھُ کانٛہہ مُلوث, اگر تۄہہِ منٛز چھُ خۄدا بچائے, تٔمِس وَنہٕ بہٕ وۄنۍ یہ چیزیں اسٹارٹ تو ہوتی ہے بڑی, اس میں بٹر فلائیز مل جاتی ہے اسٹارٹنگ میں, لیکن دا ہارٹ بریک از انیویٹیبل ان دیز تھنگس. چاہے آپ کی شادی ہو بھی, لیکن پھر بھی آپ کو ہارٹ بریک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز اسٹارٹ ہوئی ہے اللہ کی ڈس اوبیڈینس سے. جو چیز اللہ کو ناراض کرنے سے اسٹارٹ ہوئی نا, تو وہ چیز تمہیں کیسے راضی کرے گی. بظاہر آپ کو لگے گا کہ میں چھُ زبردست انڈرسٹینڈنگ پارٹنر, لیکن جب آگے جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو, اگر آپ نے توبہ نہیں کی, شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد توبہ سۭتۍ چھُ پتہٕ شرک تہِ گژھان معاف اگر زندگی میں توبہ کی تو. لیکن جب توبہ کے بغیر انسان دپان ہے مےٚ چھُ نکاح کرُن گرل فرینڈ سۭتۍ, اس نے ایک حرام چیز کو ایک حلال کا ٹیگ لگا دیا. لیکن جو بے برکتی ہے اسٹارٹنگ میں, وہ تو وہی رہی نا, توبہ کہاں ہے. تو وہ چیز جو کیا چھِ وَنان نحوست, کٲشِر پٲٹھۍ نحوست چھِ نا, نحوست یہِ چھِ پتہٕ روزان, یہ آپ کو ہٹ کرتی ہے بعد میں جا کے. اینڈ یہ چیز انیویٹیبل ہے, آپ اس کو نہیں روک سکتے. اس میں ایک اور فیکٹر ہوتا ہے, جب انسان حرام ریلیشن شپ میں ہوتا ہے نا شادی سے پہلے, تو اس کا جو ریسپیکٹ ہوتا ہے نا دوسرے انسان کے لیے, وہ بہت زیادہ گر جاتا ہے. اگر تُہۍ وٕچھمُت آسہِ نا کانٛہہ یُس ارینج میریج چھِ آسان, تِمن چھِ تِم چھِ ہتھ کٔرِتھ کران کتھ, اینڈ ان کی شادی چلتی بھی ہے. لیکن جب آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا, تِم چھِ آسان اکھ أکِس سۭتۍ کیٛاہ, تِم چھِ آسان لیٚکھٕ کڑان خانٛدرٕ برونٛہٕے, تِمن کیٛاہ ریسپیکٹ روزِ پتہٕ خانٛدرٕ پتہٕ. کمپیٹیبلٹی جب آپ اسٹارٹ کرتے ہو نا یہ چیز, تو آپ کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہو. ژٕ چھُکھ زیادٕ سے زیادٕ چھُکھ ژٕ وٕچھان أمِس چھِ شکل, زیادٕ سے زیادٕ وٕچھکھ أمِس چھِ تھوڑا سا عقلہِ رژھا تہِ چھِس, کتھ چھِ کران انٹلیکچُول کتھ, لیکن کمپیٹیبلٹی نہیں ہے.
ہاں تۄہہِ چھو نا شکل گوٚو یہِ کوٚر أمۍ کوٚر پانے سیلف اویرنیس آئی ڈِڈ سپیٖک سو اِنسان چھِ زیادٕ سے زیادٕ وٕچھ شکل تَمہِ علاوٕ اگر انٹلیکچوئل نفر آسہِ سُہ فرحانن ووٚن ایک دو دوٚپُن عقل چھِ آسان ساروی کھۄتہٕ اٹریکٹو چیز. سو جب انسان یہ دو چیزیں دیکھتا ہے لیکن کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی پھر انسان انہیں چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ أمِس چھُ پتہٕ زندگی چھِ پتہٕ بنان اجیٖرن. سو یہ چیز بھی ہے. اینڈ وۄنۍ چھِ أڑۍ دپان ہے اَسہِ ہسا چھِ پیور رِلیشن شِپ اَسہِ ہسا چھُ مےٚ چھِ یۄس مےٚ پنٕنۍ زوجہ حرام چھِ مےٚ سۄ چھِ مےٚ تُلان تہجُدس أسۍ چھِ دۄنوے تہجُد پران. شیطان چھِ دپان ان کو تو میں نے کسی غلط چیز کے لیے لگایا ہوا تھا یم کیا کرانی. تو وہ چیز اگر تۄہہِ باسیو وۄنۍ چھِ تہجُد تہٕ یہ اگر یہ پلس مائنس کیا گوٚو وہ کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن اس میں زیادہ نحوست ہے کیازِ کہ تُہۍ وٕچھِو تُہۍ کٔمۍ تُلِو تہجُدس یہ آپ کی کیا لگتی ہے. یہ أمِس سۭتۍ ژٕ کتھ چھُکھ کران ژٕ أمِس سنیپ چھُکھ سوزان یہ دیکھو میں نے اثر کمپلیٹڈ پھر ٹک وہ سۄ نٮ۪ماز چھِ آسان وَتے أمۍ چھِ آسان یورٕ کوٚرمُت OTP سینڈ مےٚ پٔر نٮ۪ماز. تو آپ دیکھو کہ آپ تُہۍ چھُو نارس تہٕ آبس رلاوان پانہٕ ؤنۍ یِم رلنا. یہ ایسی چیز ہے اگر وۄنۍ چھِ دپان أڑۍ اَسہِ چھُ واریاہ زیادٕ پیور رِلیشن أسۍ چھِنہٕ کتھ تہِ کران کِہیٖنۍ مگر سنیپ چھِ سوزان اکھ أکِس تھوڑا ان کانٹیکٹ چھِ یہ چیزیں بہانے ہوتے ہیں. یہ اگر تُہۍ انسانس سۭتۍ کانٹیکٹس منٛز چھُو اینڈ تمہیں پتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے پھر آپ تھوڑا کانٹیکٹ کر رہے ہو تو وہ چیزیں پھر بعد میں وہی پہ جاتی ہے. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کنٹرول کٔرِتھ تۄہہِ چھُو پتہ نفرت چھُ مےٚ برونٛہہ کَنہِ اس کے ساتھ میرا فیوچر سیٹ ہے تُہنٛدِ حساب تِہنٛدِ حساب اینڈ پھر وۄنۍ دٔپِو تُہۍ وۄنۍ کرو نہٕ أسۍ کَتھٕے اَسہِ چھُ حلال کرُن أسۍ کرو نہٕ کَتھٕے لیکن پھر بھی بلاک نہیں کرو گے پھر بھی نمبر ڈیلیٹ نہیں کرو گے مطلب تُہۍ تھٲیِو نہٕ سُہ بیریر بوٚڑ کینٛہہ منٛز باقٕے اَسہِ چھُنہٕ کَتھٕے صرف ترٲیِو تُہۍ نیتہِ پٮ۪ٹھ. تو وہ چیز انسان پھر ان چیزوں کی طرف جاتا ہے دوبارہ کیازِ أمِس چھُ انسان چھُنہٕ ہٮ۪کان کنٹرول کٔرِتھ تِم چھِ آسان پتہٕ اللہ ماشاء اللہ ولی خۄدا چھِ آسان تِم الگ یِم یہِ چیٖز چھِ آسان ہٮ۪کان کنٹرول کٔرِتھ. اوا بولو گے وۄنۍ اَتھ تاونَس منٛز چھِ أسۍ پیٚمٕتۍ خۄدا نخواستہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ چھِ مطلب پرٛابلِمٕز ییٚتہِ چھِ پاڈکاسٹَن منٛز گژھان صرف پرٛابلِم یوت ڈِسکس مگر سلیوٗشن چھُنہٕ وَنان کٕہٕنۍ. پَتہٕ چھِ اِنسان دَپان ہے اب کیٛاہ کَریں پَتہٕ چھِ کَمٮ۪نٹَن منٛز گژھان لڑٲے وۄنۍ کیٛاہ کَرو تِمے ویٖڈیو چھِ وایرَل گژھان یِمن کَمٮ۪نٹَن منٛز لڑٲے گژھِ وایرَلٹی ہیک. بہٕ چھُس نہٕ بیان بوٗزِو بہٕ چھُس نہٕ بیان کرنہِ آمُت کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ تگان تہِ کینٛہہ مےٚ دَپیو راتو بہٕ وَنہٕ خۄطبہٕ تہٕ بیان کَرٕ مےٚ دوٚپُس بہٕ پَرٕ خۄطبہٕ بیان ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٔرِتھ کینٛہہ کیٛازِکہِ مےٚ چھُنہٕ تگانٕے. بیانَس منٛز چھُ پیٚوان تھوڑا بیان چھِ الگ چیٖز أسۍ چھِ وٕنکیٚس تُہۍ تہِ کھٔژِو ییٚتٮ۪ن وۄنۍ اکھ تُہۍ تہِ کٔرِو ڈِسکشن چھِ تُہۍ تہِ دِیِو منٛزٕ جواب یہِ چھِ ڈِسکشن یہِ ما چھُ بیان یہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ ڈِسکشن. سو وۄنۍ گژھو نہٕ أسۍ زیادٕ ڈِسٹریکٹ کینٛہہ. سو وۄنۍ چھِ أسۍ وٕنہِ اگر اَتھ منٛز أسۍ چھِ أسۍ کِتھ کٔنۍ نیرو نٮ۪بر سولوٗشن تہِ چھُنہ دیُن. سُہ سولوٗشن چھُ گۄڈنِچی کَتھ مےٚ نے وہ سۄ کٔر مےٚ پَتہٕ یَوٕ ریٖل ڈِلیٖٹٕے تَتھ منٛز وَنیو مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان چھُنہ آسان اِف ہی اِز اِن لَو تۄہہِ چھُو وٕچھمُت اگر اکھ نفر چھُ سُہ چھُ ترٛاوان کُنہِ تَتھ بانَس منٛز آب یَتھ جس میں چھید ہوتے ہیں تو آب ما رُکی تَتھ منٛز. اٹس لایک اگر آپ کسی انسان ایسے انسان کو نصیحت کر رہے ہو نا جو اس چیز میں پڑا ہوا ہے تٔمِس چھُنہٕ گرٛین گژھان کینٛہہ پھر بھی اگر وۄنۍ آسہِ کانٛہہ باضمیٖر نفرا گژھٮ۪س احساس سو اِن چیٖزو میں اَتھ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ اِنسان گژھان اِنسانَس چھُ باسان پَتہٕ نو سنیک کین سیپریٹ اس تٔمِس چھُ باسان ہے بہٕ چھُس یِمن دُشمن بہٕ چھُس یِمن بہٕ کَرَکھ یِم سیپریٹ. سو اسی وجہ سے سب سے پہلے تمہیں نیت کرنی ہے. ییٚتہِ چھِ واریاہ دَپان ہے بہٕ چھُس یژھان بہٕ ترٛاوہا نہٕ مگر ہٮ۪کانٕے چھُس نہٕ شامَس کران یورَے فون تہٕ یہ کیسی نیت ہوئی جب تم یہی سے فون کر رہے ہو. بہٕ وَنَے نا پریکٹیکل صبر مہربٲنی صبر کٔمۍ گوٚو نہٕ صبرٕے. پریکٹیکل سولوشن کیا ہے سب سے پہلے نیت کرنی ہے تمہیں فرم نیت کرنی ہے وہ ایسے نہیں آئے گی. سب سے پہلے یو نیڈ ٹو ڈسکور یور سیلف یور گولس تمہیں زندگی میں کرنا کیا ہے. دپان لیک آف پرسنل گولس لیڈ ٹو رومانٹک اوبسیشن. جب انسان کے پاس گولز نہیں ہوتے نا سُہ چھُ پَتہٕ اوبسیس گژھان یِمنٕے چیٖزن تٔمِس چھُ یُتُے آسان سُہ چھُ پَتہٕ پوسٹ آسان کھالان سٹوری آسان کھالان سُہ بلینڈ بناوان اکھ أکِس سۭتۍ ایسی چیزیں وہ کرتا ہے. سب سے پہلے تمہیں نیت کرنی ہے. یہ نیت تم تبھی کر پاؤ گے جب تم اپنے آپ کو جانو گے پھر اللہ تعالیٰ کو جانو گے اس کے بعد اپنے پرپز کو جانو گے کہ میرا پرپز ہے کیا اینڈ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہے یہ مجھے اس پرپز کے نزدیک لے جا رہی ہے یا پھر اس سے دور لے جا رہی ہے. تو یہ موٗدۍ ووٗن کَتھ کران کبھی سوچا ہے پتہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ بہٕ خۄدایَس. سو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ میں وٕچھ وۄنۍ آیہِ مےٚ موٹِویشن ییٚتہِ نیٖوٕ تُہۍ 15 منٹن موٹِویشن اڑی نہیں کینٛہہ. سو گھر جا کے وہ وہیں سے ریل اکھ ہی بس سو سنیپ اکھ سوے سۄ بس مکلے أتی سورُے موٹِویشن مکلے. سو اس پہ کام کرنا ہے پہلے اپنے دل کو سدھارنا ہے کہ مےٚ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ مےٚ ترٛاوُن کِنہٕ نہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ چیز آسیو نہٕ تۄہہِ زٕہٕنۍ بوٗزمُت تمہیں ایگزامن کرنا ہے یہ انسان جو ہے نا کیا یہ میرے لیے میرے فیوچر کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. اَسہِ چھُ آسان واریاہ لَٹہِ وٕچھمُت یہِ مےٚ ووٚن کمپیٹِبلٹی چھےٚ یی نہٕ آسان. اِنسان چھُ آسان پھسیومُت پَتہٕ اِنسان چھُ یژھان بہٕ مگر سُہ چھُ آسان پھسیومُت. أمِس چھِ پتہ اگر میری شادی اس لڑکی سے ہوئی میری زندگی خراب ہو جائے گی. یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کیازِ کہ مے بی شی از اے فیمنسٹ سیوڈو فیمنسٹ خطرناک یہ دی نہٕ مےٚ یہِ چھَلنٲے مےٚ بانہٕ پگاہ یہ کر مےٚ ختم. اس کو پتہ ہوتا ہے
اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سے اگر میں وہ بس میری زندگی مکلے یا وہ چیز بھی تم چلو برداشت کر لو گے لیکن اس میں دین اتنا نہیں ہے جتنا میں چاہتا ہوں اپنی وائف میں ہونا. اگر تم اگر پان چھُکھ تٔتھۍ لیولہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتٮ۪ن نہٕ اِنسانَس نہ دوٗن پتہ نہ ساتہٕ تیٚلہِ ژےٚ چھِ پنٛنہِ حسابٕچ چوائس کٔرمٕژ اس کا تو نہیں ہے. لیکن اگر تمہیں پائی ہے کہ اب میں سدھر رہا ہوں لیکن یہ جو میرا اگلا بندہ ہے آگے یہ نہیں سدھرنے والا تو یہ میری زندگی پھر خراب کرے گا. یہ دو چیزیں اگر ون چھتن سینیریوز. ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری زندگی خراب کر سکتا ہے آگے. ایک سینیریو یہ ہے کہ یہ میری زندگی مے بی اٹ کین بی اے بیٹر فٹ فار می. سو اب پہلے اس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں. اگر وہ یہ نفر جو جس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے فٹ نہیں ہے, آپ کو پتہ لگ گیا, آپ نے اچھے سے ایگزامن کر لیا, اب آپ کو دونوں ون چھو تۄہہِ ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ کٔرۍہُن بلاک اچانک پتہٕ گژھِ تٔمِس ہارٹ فیل پتہٕ گٔژھِو تُہۍ دی واپس سُہ ما چھُ. سب سے پہلے تمہیں اچھے سے ایکسپلین کرنا ہے کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس, وائی آئی ایم سیپریٹنگ. مگر سینڈ کٔرۍزیو نہٕ وٕنۍ کینٛہہ, گۄڈنٮ۪تھ بوٗزِو. دۄنوٕنی صوٗرتن منٛز چھُ تۄہہِ ییٚمِس تہِ لیکھٕنۍ میسیج زیٖٹھ پیراگراف لکھیو, یہاں سے بھی آپ کو میسیج لکھنی ہے کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس, ایسا ایسا آپ کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کرنا ہے. لیکن سینڈ کرنے سے پہلے یو نیڈ ٹو چینج یور انوائرمنٹ, کیونکہ اگر آپ اسی انوائرمنٹ میں بیٹھ گئے تو وٕنکٮ۪س موٹیویشن آپ کے پاس ابھی بہت ساری موٹیویشن ہے, یور گژھتی کر کلو پھتہ, لیکن 2-3 دنوں میں یہ موٹیویشن گر جاتی ہے, اس کے بعد آپ واپس جاؤ گے. تو سب سے پہلے یو نیڈ ٹو چینج یور انوائرمنٹ, اینڈ اس کے لیے آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ جماعت میں چلے جاؤ. نو میٹر وہ سعد والی جماعت ہو, شورا والی جماعت ہو, وٹ ایور, آپ جماعت میں چلے جاؤ 10 دن کے لیے. لیکن جانے سے پہلے اگر آپ سچ میں چاہتے ہو نا, یہ اور مطلب کچھ لوگوں کو یہ بکواس بنا ہے مجبوری کیا, لیکن اگر آپ سچ میں چاہتے ہو, آپ نے دل کا پکا ارادہ کر لیا کہ اب مجھے یہ چھوڑنا ہے, تو کچھ قربانی دینی پڑے گی. کیونکہ یہ سائیکالوجی بھی ایسی ہے نا, جب انسان دن میں انجوائے کرتا ہے نا بہت, پھر شام کو وہ گھر جاتا ہے, اس کو اندر سے وہ وائڈ فیل ہو جاتی ہے کہ وہ اس دہس خطرناک ماحولس میں وہیں کیا کروں گے. تو اسی طریقے سے اتنے سال آپ نے ایک ہائی ڈوپامین زندگی گزاری ہے, لیکن اب آپ اچانک آپ ایسی زندگی گزارنے لگو گے 2-4 دن جس میں آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی انسان ہی نہیں ہے بات کرنے کو, تو آپ نیچرلی وہاں پہ واپس چلے جاؤ گے. تو اسی لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ انوائرمنٹ بدو. تو اس یہاں پہ میں ریکمنڈ کروں گا خاص کر اس چیز کے لیے, اف یو وانٹ ٹو ٹرولی گیٹ اوے فرام دس تھنگ, جانے سے پہلے اس کو میسیج کر کے بلاک کرو اینڈ دین گو فار 10 days 15 days جتنا آپ چاہتے ہو. لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, انوائرمنٹ کو بدلنا بہت زیادہ امپورٹنٹ. لیکن کچھ کیسز میں انسان کے پاس اتنا سیلف کنٹرول ہوتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو یہ پاسبل ہے کہ اگر تو سیلف کنٹرول آسے تیل ما گژھو تیوٗتاہ چیزس میں. سو آپ کا اس چیز میں ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہے. تو سیلف کنٹرول آپ کو بنانے کے لیے آپ کو ایسے انوائرمنٹ میں جانا ہے جہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے یہ چیز کرنا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر آپ عمرہ کرنے جاؤ گے, کیا آپ کعبہ کے سامنے چیٹنگ کرو گے؟ نہیں, کیونکہ وہاں پہ وہ ماحول ہے, وہاں پر ملینز آف حاجیز حج کرنے آتے ہیں, عمرہ کرنے آتے ہیں. تو کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ میں اس ماحول میں, فرشتوں کے ماحول میں یہ گندی چیز کروں گا؟ اسی وجہ سے آپ جب اچھے انوائرمنٹ میں جاؤ گے تو وہاں پہ بھی آپ کا من نہیں کرے گا ان چیزوں کی طرف واپس جانے کا. اینڈ پھر اگر بہت ٹائم کے بعد پھر وہ وڈرال سمٹمز آتے ہیں, تو بھی کرون حضرت تو یہ پین جو ہے نا آپ کو آئے گی, اس کے بعد 1 مہینے آئے گی, آپ کو بہت زیادہ ریگریٹ فیل ہوگا. ریگریٹ ان دا سینس کہ میں نے کوئی غلط چیز کی, لیکن ایسا ریگریٹ ہوگا کہ اچھا تو چل رہا تھا, کیوں میں نے اس کو چھوڑ دیا. ایسے آپ کو خیالات آئیں گے, لیکن یہ پین آپ کو بیئر کرنی ہے, کیونکہ کیا جہنم کی پین اس پین سے زیادہ کم خطرناک ہے. اگر آپ یہ چیز پریفر کر رہے ہو جہنم کی پین سے, دین یو آر گڈ ٹو گو. آپ یہ چیز آرام سے کر سکتے ہو. تو رکائے ہونے پت کیا اس کو تم نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جہنم میں برداشت کر سکتے ہو, لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ کا یقین ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تم برداشت نہیں کر سکتے اس کی پین, تو آپ کو یہ پین برداشت کرنی پڑے گی. وہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ واقعہ ہے, تو ایک عورت جو ہے وہ گم ہو گئی تھی اپنے قافلے سے, تو وہ ایک مسجد کے پاس پہنچی, ایک گاؤں کے پاس آئی, وہ گاؤں میں آئی, وہ ایک مسجد میں آ گئی. تو وہاں پر اس نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ وہاں پر پڑھ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ اگر میں باقی کسی کے گھر میں جاؤں تو وہاں پر ہو سکتا ہے میری عزت وہاں پہ سیف نہ رہے, تو مسجد میں کوئی اچھا بندہ ہوگا وہ مجھے پناہ دے گا. اینڈ وہ مسجد میں چلی آئی, اس نے اسے پوچھا کہ میں یہاں پر رک سکتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں رک سکتے ہو, آپ وہاں پر کونے میں بیٹھ جاؤ. تو وہ عورت جو ہے وہ اس کو دیکھتی رہی رات بھر. اینڈ وہ جو بندہ تھا وہ طالب علم تھا, وہ پڑھ رہا تھا, لیکن بیچ میں وہ اپنے جو اس کے سامنے ایک شمع تھا, ایک کینڈل تھی, وہ بیچ میں اس کا اپنی انگلی کو اس فلیم پہ رکھ رہا تھا, پیچھے ہٹا رہا تھا, اس فلیم پہ رکھ رہا تھا, پیچھے ہٹا رہا تھا. تو یہ عورت جو ہے یہ فیسینیٹ ہو گئی, یہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ جب وہ صبح جب نکلی وہاں سے, تو اس نے اسے پوچھا, میں نے دونوں واقعات سنے کہ وہیں پہ پوچھا یا پھر آگے جا کے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ تم اپنی انگلی کو کیوں جلا رہے تھے. تو اس نے وہاں سے جواب دیا کہ مجھے ڈر تھا, کہیں میرے دل میں خیالات آ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ غلط کروں, لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ یاد دلایا کہ میرے سامنے ایک آگ ہے,
کیا میں اس آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس آگ کو برداشت کرتا تو میں جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں نے جب اس آگ پہ انگلی رکھی تو میں برداشت نہیں کر سکا، تو مجھے لگا کہ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکوں؟ اگر میری موت اسی ایکٹ کے دوران آئی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو اسی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ تو پھر بعد میں اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ ان کی پھر آگے جا کے شادی ہوئی تھی، کس وجہ سے کہ اس نے اپنی ڈیزائرس کو غلط ٹائم پہ کنٹرول کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے ریوارڈ وہی عورت عطا کی۔ تو یہ چیز بھی ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ اگر ہمیں اب وڈرال سمٹمز آ رہے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا ہے ایک حرام ریلیشن شپ کو، لیکن اب ہمیں وڈرال سمٹمز آ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا، مجھے چین نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو دلاسا دینا ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے، اٹس جسٹ دنیا، یہ کچھ دنوں کا سفر ہے۔ اگر میں اس سفر میں بھی اپنے رب کو ناراض کروں گا تو پھر مجھے وہاں کیا ملے گا؟ یہ آپ تبھی کر پاؤ گے جب آپ کے دل میں یقین ہوگا آخرت کا۔ اگر آپ کے دل میں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہے آپ کر لو۔ لیکن اگر تو مسلم ساری مسلمان، یہاں پر سب مسلمان ہیں، سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو جب ایک انسان کو گناہ کرنے کی ڈیزائر ہوتی ہے تو اس ٹائم اس کو اپنی آخرت یاد کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہو تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد یہاں پر میں نے نوفیل بھائی سے بھی جو طے ہوں نا وہ کہ شادی از ناٹ دا الٹیمیٹ سولوشن۔ اینڈ اگر ہم ابھی ریئلسٹکلی دیکھیں، یہاں پر ابھی ہم کتنے بندے، 15-20 بندے، تو کتنوں کے لیے پاسبل ہے کہ ہم کل جا کے نکاح کر سکتے ہیں؟ آئی وڈ سے نو بڈی، کیونکہ مے بی فیملی پرابلمس ہے، کچھ فائنینشیل پرابلمس ہے، کچھ ایشوز ہے جن کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا ہے کہ فمن لم یستطع فعلیہ الصیام، فعلیہ الصوم، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا اپنے آپ کو کنٹرول، تو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آپ کو سولوشن دیا ہے، روزہ رکھو۔ آپ کو اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایکسکیوز ہے، آپ پھر کچھ بھی کر لو۔ تو اگر اس چیز میں کوئی ہے، اس کو ہمیں نہیں کہنا کہ تم کافر ہو، سمجھانا ہے۔ اینڈ انشاءاللہ جب انسان کی نیت صحیح ہو تو سمجھنے والا سمجھتا ہے، جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہو۔ یہاں پر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ اگر میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کھاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم 1 قدم چلو، میں 10 قدم چلوں گا، لیکن شروعات تمہیں کرنی ہے۔ وہ لوگ یہ ہدایت آسہ قسمت صحیح پانے کری یل ژٕ اکھ قدم تلکھ ہدایتس کن، تیلی دی اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم؟ جب انہوں نے اتنی زیادہ غلط حرکتیں کی، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان پر غضب کرتے ہیں کہ وہ ان کے دل سیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سنسیئر ہو، آپ چاہتے ہو، آپ کے دل میں تھوڑا سا وہ ابھی بھی مادہ ہے کہ بس میرے دل میں ریگریٹ ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ مائی سچویشن، تو آپ 1 قدم چلو، آپ دیکھو، آپ تہجد میں اٹھو، آپ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے دروازے کھولیں گے۔ آپ سنسیئر دعا کرو، آپ فجر میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس حرام چیز سے بچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے کیسے باہر نکالا۔ وہ آپ کو، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ میرے لیے پاگل ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں چھوڑوں گی وہ مر جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی کو بولے گا، اسی کے دل میں ڈالے گا کہ اس کو چھوڑ دو، تاجن گژھِ تۄہہِ پر دکھ، لیکن آپ اس سے رہا ہو جاؤ گے۔ دعا کا یہی اثر ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے نا تو اس کو ضائع مت ہونے دو، اس کو بڑھاؤ۔ ایمان بنانا، اس کے بعد پھر ایمان کو بچانا بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان آپ کسی کا بھی بنا سکتے ہو، راستے پہ کوئی انسان ہے وہ مسلمان بن جائے گا، وہ کلمہ پڑھ جائے گا، لیکن پھر اس ایمان کی حفاظت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اینڈ ٹائمس میں انسان صبح مسلمان بن کے جائے گا، رات کو کافر بن کے آئے گا۔ تو ایمان کو ہر دن ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سہل کتھا کینٛہہ، ہمارے پاس ایک ایسی دولت ہے جو دنیا میں 6 بلین لوگوں کے پاس نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ ڈو یو تھنک یہودیوں کو لگتا ہے کہ مسلمان صحیح طریقے پہ نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے، وہ ہمارا دین ہم سے زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے ہمارے دین پہ ہم سے زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیسے گرانا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے، شیطان نے کتنے 1000 سال دیکھے ہیں، کتنی سائیکالوجی، شیطان تو سب سے بڑا سائیکالوجسٹ ہے، اس کو پتہ ہے تمہیں کیسے گرانا ہے۔ تو تم یہ مت سوچو کہ میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں اس چیز سے بچ جاؤں گا، نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جھک کے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فضل سے، آپ کی فضل سے میں ایمان پر قائم ہوں۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے نا، کچھ میرا اپنا کچھ ایسا کمال ہے کہ میں اس چیز سے بچ رہا ہوں یا بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی چیز میں پھر ڈالے گا کہ دیکھ، تم نے میرے فضل کی کو چیلنج کیا تھا۔ اگر تم کسی انسان کے گناہ کے اوپر ہنس رہے ہو تو شو باسان ہے خدایا بہ بچوس پننہِ فضل سے تم گناہ نش، تو عین ممکن ہے کہ آپ بھی اسی گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے ہمیں گناہ گار کو مذاق نہیں اڑانا، گناہ کی نفرت کرنی ہے، گناہ گار کا مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر آ گیا کہ میں جو بچ رہا ہوں اس گناہ سے، وہ میں اپنے کمال کی وجہ سے بچ رہا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ آپ بھی اسی گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہاں پر ہمیں ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، ڈاؤن ٹو مارس ونان اس کی لینگویج میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے وہ، ڈاؤن ٹو ارتھ ایمان میں بھی رہنا ہے کہ جو بھی ہے اللہ کے فضل سے، جو بھی میرا کمال ہے وہ میرا کمال ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وما رمیت، تم لوگوں نے نہیں پھینکے
سو ڈسٹ از رمیت، جب تم نے پھینکے، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکے وہ، یعنی تم نے فزیکلی تم نے پھینکے لیکن اس کے پیچھے اللہ تھا، اللہ نے وہ چیز پھینکی. تو ہم بظاہر چیزیں کر رہے، بظاہر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے. اللہ کے فضل کی وجہ، اللہ کے فضل کے بنا ہم نہیں کر پائیں گے یہ چیز، کیونکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ہم سے توفیق بھی چھین لے، رائٹ. اب اگر ہم نے اس چیز کو ہم نے اب اینڈ کر لیا، مے اوس موضوع یہ تو پائی تو اگر پوسٹرس پہ نا وچمت تو باسان یہ کران اور کر، میرا موضوع ہی یہی تھا. کیونکہ آج ہمیں جب ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ڈیلی لائف میں زیادہ فیس نہیں کرتے ہیں. ہم ناٹ سینگ کہ وہ چیز غلط ہے، لیکن نوجوانوں کو لگتا ہے کہ یم چیز بہت کران، جس چیز میں اسٹرگل کر رہا ہوں وہ چیزیں بیان نہیں ہو رہی ہیں. تو اسی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ ہوتے بھی ہیں، ناٹ سینگ نہیں ہوتے کہیں پہ، لیکن انسان وہاں پہ تھوڑا سا اس کو لگتا ہے ارریلیونٹ بات ہے. لیکن یہاں پہ میں وہی چیزیں بات کر رہا ہوں، وہی ٹاپک میں نے رکھا تھا، حرام ریلیشن شپس اینڈ ایڈکشنز. اب آئی ڈونٹ تھنک سو ایڈکشنز کے بارے میں، اس کے بارے میں بات کرنے کو اب ہمیں ٹائم لے گا، بٹ پھر بھی آئی ٹچ اٹ تھوڑا سا. ایڈکشنز میں یہاں پہ دو چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جلدی. سب سے پہلا میوزک ایڈکشن اینڈ دوسرا پون ایڈکشن. میوزک ایڈکشن جو ہے نا وہ انسان، میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لڑکے کس وجہ سے میوزک میں جاتے ہیں. جب ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے، یہ لنک ہے نا حرام ریلیشن شپ سے، جب ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو وہ ارجیت سنگھ کے گانے سننے لگتے ہیں. پلے لسٹ وہ شام کو 2-3 گھنٹے سنتے ہیں، پھر وہ تالوس وچھان ایسے اسٹار گیزنگ کر رہے ہوتے ہیں، الگ ہی دنیا میں ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے بس اب میری دنیا ختم ہے. تو پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر نا وہ ایڈکشن بن جاتی ہے. تو یہ مطلب اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میوزک حرام کیوں، اس کے آپ دلائل دیکھ سکتے ہیں. تو جب انسان میوزک سنتا ہے تو وہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس پہ. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. میرا ایک کزن ہے، ہم ایک بار دلی میں تھے تو وہ وہاں پہ آیا ہمارے پاس. تو شامس ایسے نش مطلب ایسے بت بے شوم ایسی کمرس مز وہ تھوڑا سا اس کا نا تمس گئی بیقراری، مطلب میں کیا کر رہا ہوں، میں تمس کو تھوڑا سا وہیں کس کے شنگ میں کیا گوئی. اس نے کہا کہ میری اسپاٹیفائی کی سبسکرپشن ختم ہو گئی، اب میں کیسے سوؤں گا. یعنی وہ اتنا ڈپینڈنٹ تھا اس میوزک پہ. اس نے کہا میں کیسے سوؤں گا. اس کے کل دن کی اس کی فلائٹ تھی. وہ اپنے بھائی کو فون کر رہا ہے، بھائی میرا اسپاٹیفائی کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے میرے بینک اکاؤنٹ سے، اس کی پیمنٹ کر، کیونکہ میں فلائٹ میں کیسے 2 گھنٹے گزاروں گا. وہ اتنا ڈپینڈنٹ تھا میوزک پہ. اتنی زیادہ ایڈکشن اس چیز کی ہوتی ہے، پھر انسان ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس چیز پہ. اینڈ پھر اس کے بھی یہ بھی ایسکلیٹ ہوتا ہے، جیسے باقی ایڈکشنز ایسکلیٹ ہوتے ہیں نا. سب سے پہلے آپ کو کم کرنے کا من کرتا ہے، پھر آگے جا کے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. وہی اسی طریقے سے جب انسان نارمل سیڈ سانگس سننے لگتا ہے، اس کے بعد وہ ولگر سانگس کی طرف بھی جاتا ہے. اس کے بعد جب ولگر سانگس کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر جب اس نے ورڈس میں اس نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے ورڈس میں یہ بتا رہا ہے کون سے لفظ یوز کر رہا ہے، کون سی آبجیکٹیفائی کیسے کر رہا ہے ایک عورت کو اس میوزک میں یہ بندہ. تو وہ پھر وہ ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ میں ابھی آؤں گا. اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو بریک تھرو دس ایڈکشن. اینڈ میں آپ کو بتاؤں یہ ایسی ایڈکشن ہے، یہ آپ ایک جھٹکے میں کم نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو کچھ اسٹیپس لگیں گے. اب آپ کو یہ نہیں بولنا حجابی لڑکیوں کی طرح میں حجاب جرنی پہ ہوں. میں اب 1-2 سال میں دھیرے دھیرے حجاب کروں گا، 1 مہینے میں حجاب نہیں کروں گی، دوسرے مہینے میں تھوڑا سا. یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسی مطلب 1-2 ہفتے لگیں گے یا پھر 2-3 ہفتے میکس ٹو میکس. سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے میں میوزک سنتا کب ہوں. میں سونے کے ٹائم سنتا ہوں، میں گاڑی میں سنتا ہوں، میں کب سنتا ہوں. یہ پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرو. اس کے بعد آپ اس کو دھیرے دھیرے ریپلیس کرو. آپ ایسا ایک دن بناؤ، فار ایگزامپل جمعہ کے دن میں میوزک نہیں سنوں گا، میں نشید سنوں گا. لیکن نشید پہ آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہے. نشید آپ کو پھر ایسے نہیں بنا کہ آپ مجھے نشید ہی سننے. نشید آپ کو ایز اے ریپلیسمنٹ یوز کرنے تب تک جب تک آپ اس ایڈکشن سے چھٹکارا نہ پالو. آپ کو تھوڑا سا ریپلیس کرنا ہے نشید سے 1 دن، ہفتے میں 1 دن، جمعہ کے دن فار ایگزامپل. اگلے ہفتے آپ 2 دن کرو گے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. اس کے اگلے ہفتے آپ 4 دن کرو گے. ایسے آپ کو دھیرے دھیرے کرنا ہے. اینڈ آڈیٹری فاسٹنگ بھی آپ کرو. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن ایسا رکھو کہ میں آج آپ سے چیلنج کروں گا کہ میں آج دن میں کچھ میوزک نہیں سنوں گا. میں انسٹاگرام بھی ڈیلیٹ کروں گا، میں ریلس میں بھی میوزک نہیں سنوں گا. تو ایسے کچھ چھوٹے اسٹیپس دیکھو، یہ وہی کر پائے گا جس کے دل میں چاہت ہوگی اس ایڈکشن کو بریک تھرو کرنے کی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا بکواس کرنا میوزک اصل چیز، تم نے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو جب انسان کی نیت ہی نہیں ہے کسی چیز کو چھوڑنے کی تو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے. اگر کسی انسان کو نیت ہی نہیں ہے مسلمان بننے کی، تو تم اس سے 1000 کلمے پڑھاؤ، وہ اس کے دل میں ایمان نہیں اترے گا، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی. انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت ہے میوزک چھوڑنا، تو آپ کو اسٹیپس لینے پڑیں گے. اینڈ وہ کبھی کبھی بہت ہارڈ اسٹیپس بھی ہوں گے اور کبھی کبھی وہ ایزی اسٹیپس بھی ہوں گے. اینڈ جب یہاں پر اچھے کم اسٹیپس، ایک تو آڈیٹری فاسٹنگ اینڈ تھوڑا سا ریپلیس کرو میوزک نشیدوں سے جب تک کہ آپ اس کو پوری طریقے سے ریپلیس نہ کر دو. اینڈ پھر نشیدوں کو بھی چھوڑنا ہے، نشید پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. وہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس میں پھر آپ واپس چلے جاؤ گے میوزک میں. اینڈ جب انسان حرام ریلیشن شپ میں ہے، یہاں سے میوزک ایڈکٹ ہے، میوزک سے اس کو وہ ہائی ملتا ہے، میوزک سے اس کی باڈی شیک ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ
بس ون کہین. اس کے بعد وہ ولگر چیزیں اس میں سنتا ہے, اس کے بعد وہ ولگر چیزیں امیجن کرنے لگتا ہے, اس کے بعد وہ ولگر چیزیں امیجن بھی کرتا ہے, سنتا بھی ہے, اب وہ دیکھنے کی چاہ کرتا ہے, اس کے بعد وہ پورن ایڈکشن کی طرف جاتا ہے. یہ چیز ایسے نہیں ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو شیطان کبھی نہیں بولے گا کہ بڑ گنا. شیطان آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, یہ میں نے پہلے بھی بولا, شیطان کو پتہ ہے تمہارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے وہ تمہیں زنا سے بچائے گا, لیکن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ تمہیں میوزک سے بچائے گا. اس کو پتہ ہے تمہارے ایمان کی حالت, پھر وہ دھیرے دھیرے تمہارا ہارٹ جو ہے وہ کرپٹ کرے گا. تو اب 98%, اگر 98% زیادہ ہے تو 95% یوتھ ابھی پورن ایڈکٹ ہے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے اسکول میں مطلب میری زندگی ایسی ہے, میں نے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. میں نے علماء کے ساتھ بھی میں بیٹھا ہوں, میں چرسیوں کے ساتھ بھی میں بیٹھا ہوں, ناٹ پورا دن, پورا ہفتہ, بٹ کبھی کبھی ان کے ساتھ میں گزرا ہوں, ان سے بات کی ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ہر معاشرے میں اور ہر فرینڈ گروپ میں کیسا ماحول ہوتا ہے. اینڈ 95% آف دا کیسز میں وہ پورن ایڈکٹ ہوتے ہیں, اینڈ وہ پراؤڈلی کہتے ہیں بھائی وہ ایکٹریس دیکھ, وہ ایکٹریس دیکھ. آپ سمجھ رہے ہو, آپ نے کسی ایکٹریس کا نام کسی کو بولا, اب وہ جتنی بار اس کو دیکھے گا آپ کو اس کا گناہ ملے گا, کیونکہ آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرایا اس سے. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اینڈ 95% آف دا یوتھ اس میں ہے. اینڈ یہ ہڈن ایڈکشن ہے. اگر آپ کسی چرسی کو دیکھو گے نا چلتے ہوئے تو آپ کو لگے گا یہ چیز کریں اس کے پکان, لیکن پورن ایڈکٹ تو اس کو آپ نہیں پہچان سکتے. اگر آپ نارمل انسان ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے پورن ایڈکٹ کو. وہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ انسان پورن ایڈکٹ ہے, کیونکہ بظاہر تو کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے اس میں, بظاہر وہ ماشاء اللہ مولوی صاحب بھی ہوتا ہے. اینڈ میرے پاس میں نے ایک بار نا وان پہ ویڈیو بنایا تھا, ریل. میرے پاس ایک 13 سال کی لڑکی کی میسج آئی تھی, لڑکا. اس نے کہا میں 3 سال سے ایڈکٹڈ ہوں. 3 سال, 10 سال کی عمر سے وہ فون دیکھ رہا ہے اپنی ماں کے فون سے. اس کے پاس اپنا فون بھی نہیں ہے. وہ 10 سال سے اس میں ایڈکٹڈ, 10 سال کی عمر سے یعنی 3 سالوں سے اس میں ایڈکٹڈ ہے. اب آپ دیکھو گے اس کی زندگی کتنی بڑی ہے آگے. اگر اس کی 60 سال کی عمر ہے, اگر اس نے ابھی کنٹرول نہیں کر پایا تو وہ کتنے 50 سال تک اس چیز میں وہ رہے گا. اس کی ایمان کی حالت کیا رہے گی. اینڈ جب وہ آگے جا کے نکاح کرے گا تو اس کی جو میریڈ لائف ہے اس پہ کتنا امپیکٹ آئے گا. یعنی اس کے آرگنز, اس کا جو سسٹم ہے اندر سے وہ کتنا خراب ہوگا ان چیزوں سے, کیونکہ یہ چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہے. جب آپ دیکھو گے تب آپ اس کو پریکٹس بھی کرو گے. آپ I'm not saying کہ ونگشوتی, بٹ آپ چھوٹا لیول اس کا پریکٹس کرو گے. یو ول گو ود دا ہینڈ. آپ یہاں سے دیکھو گے, یہاں سے وہ چیز اس میں نا ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہے. تو جب انسان پورن دیکھنا لگتا ہے اس کے بعد وہ اس میں ایڈکٹ ہو جاتا ہے دونوں چیزوں کا, اس کو پھر نہیں دکھتا وہ دن میں ایڈکشن کی. اب میں آپ کو بتا دوں, ایڈکشن ایسی چیز ہے, فار ایگزامپل ایڈکشن سے نا امش عادت کن چیزوں کی, اس کی عادت لگ گئی ہے. لیکن عادت اور ایڈکشن میں فرق ہے. اب ہماری عادت ہوتی ہے, ہم مسواک کرتے ہیں, برش کرتے ہیں ڈیلی. اب ہمیں آپ کو فورس نہیں کرنا پڑتا نا کہ برش کر, ایک عادت سی بن گئی ہے. لیکن کیا یہ آپ کی عادت آپ کو کسی امپورٹنٹ کام سے اٹھا کے برش کروائے گی؟ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو, آپ کی کریونگ آ گئی برش کرنے کی, نہیں ہوتا, کیونکہ نارمل چیز ہے. لیکن آپ کو پورن کی کریونگ آتی ہے, آپ بیٹھ رہے ہوں گے, ذہن میں کلک کر گئے, اب آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ چیز دیکھنے لگ جاؤ گے. اس کو بولتے ہیں ایڈکشن. اینڈ یہ بہت لیولس کی ہوتی ہے. کسی میں ہر روز 3 بار دیکھتا ہے, کوئی ہر روز 1 بار دیکھتا ہے, کوئی ہفتے میں 1 بار دیکھتا ہے, کوئی مہینے میں 1 بار, لیکن ہے یہ ایڈکشن. ایک پیٹرن, کنٹینیوس پیٹرن ہے نا, دن میں 3 بار, ہفتے میں 1 بار, مہینے میں 1 بار, لیکن یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. ہی از ناٹ ایبل ٹو بریک تھرو دس پیٹرن. تو یہ ایڈکشن میں آئے گا. اب اس کی لیولز ہیں. ایک میں نے ایک بار ایک لیکچر سنا تھا کسی کا, وہ اس میں بول رہے تھے کہ اس کا کوئی دوست ہے, وہ ایک مولوی صاحب ہے, اس کا کوئی دوست ہے, وہ امریکہ میں ہے. اینڈ وہ بھی اسی چیز میں بہت ٹائم سے پورن ایڈکشن میں پھنسا ہوا تھا. اینڈ اس کی شادی بھی ہوئی تھی پھر. اینڈ دین ہی انٹروڈیوسڈ ہر وائف ٹو دس تھنگ. اینڈ وہ اب دونوں یہاں تک نہیں رکتا وہ, اینڈ یہ اب دونوں برس چھونی مچھان اکوٹے. اینڈ پھر یہاں پہ وہ نہیں رکے, انہوں نے ایسے کلبس, ایسی کمیونٹیز جوائن کی جہاں پر پارٹنرز آپس میں سوئچ کرنے کی باتیں ہوتی تھی. اب دیکھو یہ کتنی غلط چیزوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے, کتنی گھٹیا حرکت. ایک بار میں سری نگر سے واپس آ رہا تھا, میں اپنے دوست کے ساتھ تھا, اینڈ ہم گاڑی میں چل رہے تھے. اینڈ میرا دوست کا کزن ہے کوئی, وہ گاڑی چلا رہا تھا, سو ہم کیوں اس باتیں تم تلے اس باتیں. اینڈ ہم پامپور میں رکے ایک جگہ. وہاں پہ ایک بندہ آیا, وہ اس ڈرائیور کو جانتا تھا جو ہمارا ڈرائیور تھا. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا اس کو, گیا اس پچھلے ہفتے چندی گڑھ, میں پچھلے ہفتے چندی گڑھ میں, یہ اس کے الفاظ ہیں, میں پچھلے ہفتے چندی گڑھ گیا تھا. اینڈ میں وہاں پہ, چندی گڑھ نام سن کے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا وہاں کتنی خرابی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے سنا. اس نے کہا میں جب وہاں پہ گیا, میں ایک ہوٹل میں چیک ان کیا میں نے, لیکن وہاں پہ مال صحیح نہیں تھا. اس کے بعد میں دوسرے ہوٹل پہ گیا, وہاں پہ اچھا مال تھا. اس کے بعد اس نے اتنی ڈیٹیل سے وہ چیزیں ایکسپلین کی. میں نے کیا کیا, میں اپنے دوست کی طرف دیکھ رہا ہوں, وہ میری طرف دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم, اگر وہاں پہ وہ نہیں ہوتے نا, رونا آ گیا تھا کہ انسان کہاں پہنچا ہے, ہمارا کشمیر کہاں پہنچا ہے, جوان کہاں پہنچا ہے. اس کے بعد وہ وہاں نہیں رکا. اس نے کہا میں کسی لڑکے کا نام تھا ارسلان, میں ارسلان کو ہفتے میں 2-3 بار کشمیریوں کا دکھاتا ہوں. یعنی کشمیری لوگ پورن بناتے ہیں, اس کے بعد وہ سیل ہوتا ہے.
اینڈ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کشمیریوں کے بغیر کسی کا دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. آپ دیکھ رہے ہو کس لیول تک ہم گر چکے ہیں ایز اے سوسائٹی. یعنی ایک کشمیر کا بندہ کشمیر کے لڑکے کو کشمیر کا بنا ہوا وہ چیزیں دکھا رہا ہے اینڈ وہ فخر سے کہہ رہا ہے تٔمِس نش ایم لگان مزے. آئی واز لائک یہ ونکس برونٛہہ کن میں شیطانس تہ بب برونٛہہ کن لائک کتنے نیچے گر چکے ہیں ہم. اینڈ ایک بار میں ایسے ہی اپنے گراؤنڈ میں تھا, وہاں پر لوگ ایک جگہ پہ نا سرکل بنا رہے تھے, بنایا ہوا تھا. میں وہاں پہ گیا, تمن دورس میں 7th کا ایگزام چلان, 7th اینڈ 8th. اینڈ میں پلے گراؤنڈ میں ہوم ورک لکھ رہا تھا, کل ایگزام تھا, میں ہوم ورک لکھ رہا تھا, کل جو ایگزام میں آنے والا تھا تم تیز دو. اینڈ میں ہوم ورک لکھ رہا ہوں اینڈ وہاں سے سرکل بنا کچھ اچانک, میں وہاں پہ گیا, وہاں پر ایک بندہ سب کے سامنے گول کر کے وہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے سب کے سامنے, اور سب دیکھ رہے ہیں سرکل بنا کے. اب میں نام نہیں لوں گا, اگر نام لوں گا تو تمہیں جانن وارے. ایسی حالت بھی ہے. اب آپ کو ایسا بندہ کوئی ملا جو یہ اتنی خطرناک طریقے سے ایڈکٹڈ ہے, اب کیا آپ اس کو بولو گے کہ جسٹ اسٹاپ, بس رک جاؤ, خدائے ماری, آخرت میں تمہیں عذاب ملے گا. اس کا برین اسی طریقے سے وائر ہو چکا ہے, وہ اب نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ ٹرائی بھی کرے گا نا, بہت زیادہ ٹرائی کرے گا وداؤٹ ایکچوئل اسٹیپس جو اس کو لینے چاہیے, وہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ ٹریپ ہو چکا ہے اس میں کیونکہ یہ پون جو ہے نا, یہ انسان کو ہائی جیک کرتی ہے, انسان کے برین کو, انسان کے ڈوپامین سسٹم کو ہائی جیک کرتی ہے, برین کی کیمسٹری کو یہ ہائی جیک کرتی ہے. اینڈ اس سے کیور کرنے کا جو پروسیس ہے نا, اس کو نیورو پلاسٹسٹی کہتے ہیں. یعنی آپ اپنے برین کو ری شیپ کرتے ہو پھر ان اسٹیپ سے جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں. کیونکہ یہ چیز انسان کے برین کو ایسے ہائی جیک کرتی ہے. انسان کے برین میں ایک ہوتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس اور ایک ہوتا ہے آربیٹو فرنٹل کارٹیکس, وہ وہیں پہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پورشن. وہ کس لیے ریسپانسبل ہوتا ہے؟ سوشل کنیکشنز بنانے کے لیے ریسپانسبل ہوتا ہے, وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لیے ریسپانسبل ہوتا ہے. اور یہ جو پون ہے نا, یہ اسی چیز کو افیکٹ کرتا ہے. پھر وہ انسان دوست نہیں بنا پاتا, وہ باتیں نہیں کر سکتا, وہ اسٹٹر کرتا ہے بولتے ٹائم. اس کو لائک جس میں 2 گھنٹہ وہ نا, ہی کی ناٹ ایون اسپیک فار 2 منٹس. وہ اپنے آپ کو انٹروورٹ بولتا ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ اس انٹروورٹ سے وہ پون ایڈکٹ ہے, بٹ وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا پبلک کے سامنے. وہ ڈرتا ہے اپنے تھاٹس کو, کیونکہ برین فاگ آ جاتا ہے اس سے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اگلے 3 لفظوں کے بعد کیا بولوں. صحیح ہے, تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. اینڈ آپ نے نوٹس کیا ہوگا, یا اگر آپ نے کبھی لائک یہ سنا ہوگا, تو یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز انسان کو ہمیشہ اس کی کریونگ رہتی ہے. انسان کو کریونگ آتی ہے, پھر اس کے پروسیس میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. جب انسان یہ چیز کر رہا ہوتا ہے, اس کے پروسیس میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. جب انسان یہ ختم کرتا ہے, اس کے بعد ڈوپامین لیول ڈراپ ہوتا ہے اور انسان کو ریگریٹ ہوتا ہے. یہ چیز میں اپ ڈاؤن ہوتی ہے. جب اپ ہوا نا, کریونگ آئی, اس نے یہ چیز کی, اپ ڈاؤن ہو گیا ڈوپامین سسٹم. اب یہ اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اپنے ڈوپامین لیولز اپ کرنے کے لیے. پھر وہ 1-2 دن بعد پھر سے اس کو اپ کرنے کی کوشش کرے گا, اور وہ اسی لوپ میں پھنس جائے گا. اینڈ یہ چیز یہاں پہ نہیں رکتی ہے. جب آپ ایک ویڈیو دیکھو گے ایک بار میں, اس کی لیول اتنی خاص نہیں ہوگی, پھر آپ اگلی بار وہ چیز نہیں دیکھو گے, اس میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا, پھر آپ کو اس سے بدتر کنٹینٹ چاہیے. یہ ایڈکشن اسی طریقے سے کام کرتی ہے, یہ ایسکلیٹ ہوتے ہیں. اینڈ ان چیزوں سے, اس چیز سے چھٹکارا پانا بہت زیادہ ہارڈ ہے. کیوں ہارڈ ہے؟ سب سے پہلا ریزن یہ فری ہے. یہ بہت زیادہ فری ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے. دوسرا ریزن ہے ایزیلی اویلیبل ہے. آپ کو نہیں پیسے دینے کسی کو, آپ فری میں بھی www. کر سکتے ہو, اینڈ اویلیبل ہے, فری ہے, اویلیبل ہے, اینڈ ہائی ڈوپامین ملتا ہے. دیکھو, اگر آپ کو وہ گناہ کرنا ہے نا, بڑا گناہ جس میں آپ کو ہائی ڈوپامین ملتا ہے, تو آپ کو بہت سارے ایفرٹس کرنے پڑیں گے. آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے, آپ کو بہت ایفرٹس کرنے ہیں, آپ کو سیٹ وغیرہ کرنا ہے, سب کچھ آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر آپ وہ کر سکتے ہو, اینڈ آپ کو وہ ڈوپامین ہائی ملے گا. لیکن یہاں پر آپ چیپ ڈوپامین لے رہے ہو وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ان یور بیڈ روم. تو یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے اور بہت زیادہ چیپسٹ فارم ہے. اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے, iPhone 18 Pro ہے, آنے والا ہے, وہ آپ کو لینا ہے. اب آپ کو وہ 50 روپے میں مل رہا ہے, سیم کوالٹی, سیم فون ہے, 50 روپے میں مل رہا ہے, تو آپ کیوں 2 لاکھ روپے خرچ کرو گے؟ سیم ڈوپامین ہے نا, سیم چیز ہے نا, سیم فیلنگ ہے نا, اگرچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ کو گھر بیٹھے مل رہا ہے. تو آپ کو کیا مجبوری ہے اب حلال کی طرف جانے کی؟ وہ کتنا ہارڈ ہے حلال کی طرف جانا, نکاح کرنا ہے, مہر دینا ہے, وہ یہ تو بہت زیادہ آسان ہے, اسی لیے انسان اس کی طرف جاتا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز جس کی وجہ سے انسان اس کو نہیں چھوڑ پاتا, وہ ہے شیم. اگر آپ سگریٹ پیتے ہو, اگر آپ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جو نارملی لوگ کرتے ہیں ایسے, تو آپ بتا سکتے ہو کسی کو کہ میں یہ پرابلم, میں اگر تھوڑا سا رہنمائی, یا آپ کسی عالم کو بتا سکتے ہو کہ مجھے تھوڑا سا آپ اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ. لیکن یہ اتنی شیم فل چیز ہے, آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. آپ کسی کو, آپ اگر کہو گے نا, آپ کے اندر میں جو وہ کانفیڈنس ہے نا, وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا
جو آپ کی امیج ہوتی ہے نا اپنے آپ کی وہ مر چکی ہے، تو آپ کسی دوسرے انسان کو کیسے بول سکتے ہو تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے آپ اس میں. لیکن اس کا جو یہ اس کے سولوشنز میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ سیکھ کر لو. کوئی میں یہ نہیں کہنا آپ باپ سے کہو کہ میں پون ایڈکٹ ہوں، لیکن آپ دیکھو آپ کی کمیونٹی میں کوئی ایسا ہے جو یہ چیزیں اس میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، سپورٹ ہے. ایک کمیونٹی ہے حیدرآباد میں، یوتھ کیئر، وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ وہاں پہ میری ان سے بات بھی ہوئی تھی. وہ یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے وہ ارسپیکٹیو آف ریلیجن، وہ مسلمان ہیں خود، لیکن وہ ہندوؤں کو بھی یہ اس عادت سے چھڑاتے ہیں، کرسچنس کو بھی چھڑاتے ہیں. وہ باضابطہ طور پر اس کے لیے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف، ان سپورٹ سسٹمس کی طرف آپ کو جانا ہے. اب میں آپ کو بہت جلدی آپ کو میں بتاؤں گا اس چیز سے آپ کو بریک تھرو کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے 3 چیز میں آپ کو بتاؤں گا: اسلامک فریم ورک، اس کے بعد پریکٹیکل چیزیں. اسلامک فریم ورک، اب آپ بول رہے ہیں اسلام پریکٹیکل نہیں ہے، اسلام بھی پریکٹیکل ہے، میں پریکٹیکل چیزیں ہی بتاؤں گا. سب سے پہلا جو اسلام ہمیں بولتا ہے وہ ہے غض البصر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. سب سے پہلے آنکھ سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہ چیز. اگر آپ نے اپنی آنکھ کو کنٹرول میں کر لیا تو آپ نے اپنی باڈی کو کنٹرول کر لیا. سب سے پہلے اپنی لوور یور گیز. دوسری چیز صلاح. آپ نماز ایسے پڑھو. اب آپ بولو کہ نماز بس نماز سے پڑھا مگر نماز میں نے نماز سے کا فرق ہی میں توتی کرانے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. فار ایگزامپل 2 دوست ہیں، وہ راج باغ میں اکٹھے پڑھتے ہیں. وہ اس چیز سے فار ایگزامپل وہ اب ٹیوشن سینٹر سے نکلے، اب وہ 0 برج سے چل رہے ہیں. انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جس سے ان کی کریونگ آ گئی یہ چیز کرنے کی. دونوں سیم ایج ہے، دونوں ہم عمر ہے اور ایک ہی کمرے میں وہ روم میٹس ہیں. اب ایک ان میں سے نماز پڑھتا ہے ڈیلی، اینڈ وہ اپنے روم میں جب گیا اس نے سوچا میں پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد میں یہ کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ کر ہی نہ، اس نے کہا میں نماز پڑھوں گا اس کے بعد میں یہ کروں گا. اس نے وہ باتھ روم گیا، وضو کیا، اس نے نماز پڑھی. اینڈ دوسرا بندہ وہ باتھ روم گیا، اس نے جو اس کو من میں آیا وہ اس نے کیا، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا. جو یہ نماز پڑھ رہا تھا اس نے سوچا نا کہ میں نماز کے بعد یہ چیز کروں گا. جب اس نے نماز پڑھی تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب میں نے نماز پڑھی، اب میں یہ کیسے کروں گا. تو اس کے ذہن میں یہ احساس آ گیا. دوسری ایگزامپل، کبھی کبھار یہ بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے رات کو. اگر آپ فجر باجماعت پڑھتے ہو تو آپ کے ذہن میں آئے گا رات کو کہ اگر میں ابھی یہ چیز کروں گا تو مجھے پھر صبح غسل کرنا پڑے گا، مجھے پھر صبح بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو لیٹس ناٹ ڈو اٹ. تو آپ کو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نماز تمہیں فحاشی سے روکتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے تو تم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو نماز کو بھی آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس سے بھی آپ اس چیز سے بچ سکتے ہو. اینڈ تیسری چیز ہے گڈ کمپنی. اگر آپ ایسی کمپنی میں ہو، فار ایگزامپل آپ ابھی یہاں پہ ہو، میں آپ کو بولوں گا کہ اگر ہم 2 مہینے تک ایک ساتھ رہے یہاں پہ، ہم آپس میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں، تو کیا آپ میں سے کوئی بندہ اس چیز کی طرف جائے گا؟ موسٹ پروبیبلی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی مجلس ہے، یہاں پر میں ایسی کمپنی میں ہوں جو مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، جو مجھے گلٹ فیل کرائیں گے، یا انسان گوارے گا یہ چیز کریں ایک اچھی کمپنی میں. تو اب میں آپ کو کچھ پریکٹیکل فریم ورکس دوں گا. سب سے پہلا پریکٹیکل فریم ورک ہے کہ آپ کو ایکنالج کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایڈکٹیڈ ہوں. آپ کو اگر ہفتے میں ریلیپس کرتے ہو، آپ اگر مہینے میں ایک بار ریلیپس کرتے ہو، آپ ایڈکٹیڈ ہو، لیکن کم لیول کے ایڈکٹیڈ ہو. آپ کو پہلے ایکنالج کرنا ہے. جب آپ ایکنالج کرو گے اس کے بعد آپ اگلے اسٹیپس پر عمل کرو گے. اینڈ اس کے بعد جو پریکٹیکل اسٹیپ ہے، یہ تو پہلے تھا ایکنالج کرنا. سب سے پہلا اسٹیپ اوائڈ ٹریگرس. آپ کو ٹریگرس اوائڈ کرنے ہیں. اگر آپ کو کسی انسان کا خیال ٹریگر کر رہا ہے تو اس انسان کے بارے میں سوچنا بند کرو. سوچنا کیسے بند کروں گا؟ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرو کسی دوسری چیز میں تاکہ آپ کو وہ خیالات نہ آئے. اگر آپ کو کوئی ایپ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے وہ بلاک کرو، وہ ڈیلیٹ کرو. اینڈ یوز بلاکرس آتے ہیں، جیسے اوپل بلاکر ہوتا ہے، OPAL بلاکر ہوتا ہے، یا پھر اسٹے فری ہے اینڈرائڈ کے لیے، وہ بھی آتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ انسٹاگرام ریلز بلاک کر سکتے ہو، ان چیزوں سے آپ ایپس بلاک کر سکتے ہو، آپ براؤزر بلاک کر سکتے ہو. تو بلاکرس بھی یوز کرو. تیسری چیز ہے یوز یور براؤزر جس کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں بیٹھا ہو. فار ایگزامپل ہمارا ہاتھ کس براؤزر پہ بیٹھا ہوا ہے؟ فار ایگزامپل کروم پہ. لیکن ہر ایک فون میں کوئی دوسرا براؤزر ہوتا ہے. ایپل میں سفاری ہوتا ہے، اینڈرائڈ میں مائکروسافٹ ایج ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور براؤزر ہوتا ہے. تو آپ کو کروم کو ڈیلیٹ کرنا ہے. آپ کو ایسا براؤزر یوز کرنا ہے جس پر آپ کا ہاتھ ہی نہ بیٹھا ہو. کیونکہ جب آپ کا ہاتھ ہی نہیں بیٹھا تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ انکوگنیٹو کا جنچو. تو تھوڑا سا اس سے آپ کو وہ نا بیریئر بن جائے گا آپ کو اور آپ کے گناہ کے بیچ. تیسری چیز ہے وہ ہے 10 منٹ رول. یہ جو کریونگ ہوتی ہے نا اس چیز کی، یہ کنٹینیوس نہیں رہتی، یہ 10 منٹ تک رہتی ہے میکس. اگر آپ کی کریونگ آ گئی تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بولنا ہے اپنے آپ کو 10 منٹ کی بات کروں گا. یہ نہیں کہنا کہ کر ہی نا، 10 منٹ کی بات کروں گا. ان 10 منٹ میں آپ کو وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کے بعد موسٹ پروبیبلی یو ول ناٹ گو انٹو دس تھنگ. اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے، قرآن پڑھو، یوٹیوب سے کوئی لیکچر دیکھ لو، اسلامک لیکچر، کوئی ایسی چیز دیکھ لو جس سے آپ کا ایمان تھوڑا سا تازہ ہو جائے ان 10 منٹ میں. بس 10 منٹ سروائیو کرو، اس کے بعد آپ اس چیز کی طرف نہیں جاؤ گے. 10 منٹ رول. اینڈ ایک اور رول ہے ربر بینڈ رول. یہ آپ نے بہت سنا ہوگا. سیلف ہیلپ گرو تم یوز کریں، وہ اپنے ہاتھ میں ربر بینڈ یوز کرتے ہیں. جیسے ان کی کریونگ آ گئی وہ ایسے کھینچتے ہیں ربر بینڈ کو اور وہ چھوڑتے ہیں. اس سے ان کو پین ہوتی ہے اور اس پین کی وجہ سے ان کی جو کریونگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
اینڈ یہ ورک کرتا ہے اینڈ سائنس سے پرووڈ بھی ہے. اگر آپ کو اتنی زیادہ ایڈکشن ہے اس کی تو آپ یہ چیزیں بھی یوز کر سکتے ہو. تو یہاں پر میں اختتام کروں گا. اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.